محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہم سب ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں سے گزر رہے ہیں اور آپ یہ بات یقیناً جانتے ہیں کہ روزوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ تقوی پیدا ہونا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے آج ہم اسی تقوی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس مثال پر غور کیجیے۔ جس طرح سے ایک انسان زندہ ہوتا ہے اور ایک انسان مردہ ہوتا ہے، دونوں میں جسمانی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ زندہ انسان کے جو اعضاء ہیں وہی مردہ انسان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن مردہ انسان میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روح کی کمی۔ روح کے نکل جانے کی وجہ سے گو کہ اس کے جسمانی اعضاء پورے وہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن روح نکل جانے کی وجہ سے وہ مردہ قرار پاتا ہے۔ زندہ انسان جب تک زندہ ہے اس کی قدر و قیمت ہے، اور مرتے ہی اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے اور چند گھنٹوں میں اس کو دفنا کر اس کے قصے کو تمام کیا جاتا ہے، ورنہ پھر وہ جو ہے ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بالکل اسی مثال پر آپ قیاس کیجئے کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی تمام عبادات کی روح ہے، تقوی اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے، اور تقوی جو ہے شریعت اسلام کی غایت ہے۔ تقوی وحی کے نزول کا مقصد ہے، اور آپ دیکھیں گے قرآن کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت، ان کی تلقین اور ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی جو غایت اور مرکز اور محور رہا ہے وہ بھی تقوی رہا ہے۔ تقوی کی اس غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر ہم کو تقوی کے صحیح تصور کے بارے میں اپنے آپ کو جانکار بنانا، اپنے آپ کو اس تقوی کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ہم اپنی گفتگو میں علماء اکرام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی تقوی کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، تقوی سے متعلق ہماری معمولی غلط فہمی بھی بہت ساری غلط فہمیوں کا دروازہ کھول دے گی، اور ہمارے لیے سارے دین کا جو مرکز اور محور ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم تقوی کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا تقوی کے غلط مفہوم کو اخذ کرنے کی وجہ سے کسی ایسی چیز کو تقوی سمجھ بیٹھیں جس کا حقیقت میں تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہماری یہ غلط فہمی ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت بڑے نقصان اور خسارے سے دوچار کر سکتی ہے۔ آئیے اب ہم تقوی کی حقیقت کو قرآن کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کا لغوی مفہوم یا اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں وقا یقی کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کے نقصان سے یا اس کے ضرر سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی تقوی اس چیز کا نام ہے جس میں ہم کسی چیز کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، آپ دیکھیے کہ دین ہمیں جس تقوی کی طرف بلاتا ہے اس کا مفہوم بہت سادہ اور آسان ہے۔ اس میں زمانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں بھی اس میں داخل ہو گئی جس کی کوئی اصل ہم کو ٹھیٹھ قرآن اور سنت میں نہیں ملتی ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ان باتوں کو، ان اعمال کو ہی ہم نے تقوی سمجھ لیا ہے، اور اسی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے درمیان رائج ہو گئی ہیں، اور ہم حقیقی تقوی کے مفہوم سے دور ہو کر ظاہری تقوی کے چند اعمال کو ہم نے تقوی سمجھ لیا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تقوی کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اس میں آدمی نہ صرف محرمات سے پرہیز کرے بلکہ مباحات، یعنی وہ چیزیں جو شریعت میں جائز ہیں ان سے بھی آدمی جو ہے پرہیز کرے۔ دوسری چیز تقوی کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کو ہم نے دنیا سے بے رغبتی کا اظہار سمجھ لیا۔ تقوی کو ہم نے تنہائی میں، گوشوں میں بیٹھ کر، حجروں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرنا سمجھ لیا، اور تقوی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تقوی پیدا کرنا ہے تو ہم کو دنیا کے تمام عملی کاموں سے اپنے آپ کو الگ ہو کر صرف اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنی ہوگی۔ پھر تقوی کے بارے میں لوگوں کا ایک مخصوص انداز ہے کہ چند ظاہری وضع خطا کو بھی جو ہے
وہ تقوی کا مظہر سمجھتے ہیں۔ مثلاً آپ کی داڑھی کتنی ہے، آپ کے کپڑوں کا سائز کیا ہے، آپ کا رہن سہن کیا ہے، آپ کیسے رہتے چلتے ہیں، آپ کتنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے تقوی کے بارے میں ایسی کئی ساری غلط فہمیاں ہیں جس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم تقوی کے اسی صحیح مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے بھی آپ سے عرض کیا، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں، ڈکشنری میننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچائیں۔ اب قرآن نے اس لفظ کو کن معنی میں استعمال کیا ہے اس کا بھی ایک اندازہ ہم لیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسی چیز جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس سے محفوظ رہنا۔ مثلاً یہ آیت کا ٹکڑا آپ دیکھیے کہ الا ان تتقوا منہم تقاۃ، مگر یہ کہ تم ان سے بچو جیسے کہ بچنا چاہیے۔ پھر اس سے مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایسی چیزیں جن سے ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری ایک آیت ہے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر انہی لوگوں کو نہیں پکڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہو۔ تیسری ایک آیت جو تقوی کے مفہوم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت بخشے گا اور تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ چوتھی چیز جو آپ سے عرض کرنی ہے کہ ان آیات اور ان جیسی آیات کے نتیجے میں تقوی کا جو جامع مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ نے جو حدیں قائم کر دی ہے اس کو توڑنے سے بچنا۔ دوسرا، اس کی امانتوں میں خیانت کرنے سے بچنا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد کیا ہے ایمان لا کر کے اس کی بے حرمتی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، اور اپنے اعمال کے برے نتائج اور خدا کے غضب کے اندیشے سے بچنے کی کوشش کرنا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں یہ سارے مفہوم جو ہے پائے جاتے ہیں۔ متقی شخص وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کی تعظیم اور توقیر ہوتی ہے، جو خدا کے غضب کے اندیشے سے بچنا چاہتا ہے، وہ خدا کی قائم کی ہوئی حدود کو باقی رکھتا ہے اور اس نے ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے سے وہ بچتا ہے اور امانتوں میں خیانت کرنے سے بھی وہ ڈرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ مفہوم جب ہمارے سامنے رہے گا تو یہ تقوی ہمارے تمام زندگی اور تمام معاملات کو سمیٹ لیتا ہے۔ ایک اور مثال سے میں اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ تقوی جو ہے یہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اس پوری کائنات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس میں ان مخلوقات کے اندر دو قوتیں اس نے رکھی ہیں۔ پہلی قوت ہوتی ہے اس کی اپنی ذات کی حفاظت کی، اور اس کے لیے وہ اپنی چھپی ہوئی قابلیتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ اور معاف کرنا، تقوی ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اس میں اس نے دو طرح کی قوتیں رکھی ہے۔ پہلی قوت تو یہ ہے کہ وہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، اور دوسری قوت مخلوقات میں جو ہوتی ہے وہ اپنی ذات کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ تو آپ اس طرح سے دیکھیں گے کہ پہلی قوت جو ہے جو قابلیتوں کو بروئے کار لاتی ہے وہ گویا ایک طرح سے اقدام کرنے والی قوت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس اقدام کی قوت کے نتیجے میں وہ شے اپنے مقصد وجود تک پہنچتی ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ دوسری قوت یعنی حفاظت ذات، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شے چاہتی ہے کہ وہ اپنی ذات کو لاحق ہونے والے خطرات سے محفوظ رکھے، مامون کرے، اور ہر اس چیز سے بچے جو اس کی ذات کو کسی طرح کے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ ایک ہے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اپنے مقصد کو پانے کے لیے استعمال کرنا، اور دوسرے یہ کہ
ہم جو ہے اپنی ذات کا تحفظ کریں۔ پھر دوسری بات کو اسی کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال آپ لیجئے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کوئی نہ کوئی سواری چلاتے ہیں، سواری میں بیٹھتے ہیں، سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ سواریوں میں بھی آپ دیکھیں کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے، ایک اس کا کلچ اور ایکسیلیٹر ہے جس سے آپ گیئر ڈال کر مختلف رفتار سے اپنی سواری کو چلا سکتے ہیں، اور بہت تیزی سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور اپنی منزل کو آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس وہیکل میں، اس سواری میں اگر بریک نہ ہو جو اس کو مشکلات سے، آفات سے، خطرات سے روکنے کا کام دے، تو پھر آپ تصور کیجئے کہ ایسی سواری جس میں کوئی بریک نہ ہو وہ جا کر کے کسی گہری کھائی میں گر سکتی ہے، کسی درخت سے ٹکرا کر جو ہے اپنا نقصان کر سکتی ہے، کسی گڑھے میں گر سکتی ہے، یا بہرحال اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اس سواری میں ہم جو ہے ایک بریک لگاتے ہیں۔ بالکل یہی مثال ہم دیکھیں گے تو تقوی کی بھی ہے کہ جس طرح سے ہم کلچ اور بریک کے ذریعے سے سواری کی قوت اور طاقت کو ایک نظم و ضبط میں رکھتے ہیں، اس کو اپنے قابو میں رکھ کر اپنے منزل مقصود تک صحیح سلامت پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہمیں جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں ایکسیلیٹر دے کر گاڑی کی رفتار کو تیز بھی کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے وہاں ہم بریک لگا کر گاڑی پر قابو بھی کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ کائنات آن کی آن میں فنا ہو جائے گی، پاش پاش ہو جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو سیارے ستارے ہیں وہ بھی ایک طرح سے تقوی کے پابند ہیں۔ بے جان چیزیں جو ہم بناتے ہیں ان کے اندر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ دیگر جانداروں کو بھی دیکھیے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں اسی تقوی یعنی ضبط نفس سے کام لیتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ شیر مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا، بکری بھوک سے تڑپ سکتی ہے لیکن گوشت نہیں کھا سکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان جانداروں کو، ان حیوانات کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض لوگوں نے تو گدھے پر بھی ریسرچ کی ہے جس کو ہم بہت ہی بیوقوف اور غبی سمجھتے ہیں، لیکن اس گدھے کو بھی یہ تمیز ہوتی ہے کہ کون سی گھاس اس نے کھانی ہے اور کس گھاس پھوس سے اس کو پرہیز کرنا ہے۔ گویا یہ آپ دیکھیے کہ پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرح کا تقوی اور نظم و ضبط اور ڈسپلین اور ضبط نفس پایا جاتا ہے۔ تو اب بھلا وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی زندگی میں اگر تقوی نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے، اس کا آپ ان مثالوں کی ذیل میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کائنات کی یہ تمام اشیاء کر کیا رہی ہیں۔ کائنات کی یہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کی پوری نگرانی کر رہی ہیں۔ کسی بھی حال میں وہ ان حدود سے تجاوز کی جرات نہیں کر سکتی۔ یہی ان کا تقوی ہے جس کا وہ عملی طور پر انسانوں کو درس دیتی ہے۔ اس مثال میں، ان مثالوں میں انسان کے لیے یہ درس ہے، یہ سبق ہے کہ وہ بھی اپنے ارادے و اختیار کی دنیا میں اسی طرح خدا کے قائم کیے ہوئے حدود کا پابند رہے اور ان سے تجاوز کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کرے۔ آپ دیکھیے سورہ قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِی لَهَا أَن تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّہَارِ وَكُلٌّ فِی فَلْکٍ یَسْبَحُونَ، کہ سورج اپنے خاص مدار میں حرکت کر رہا ہے، یہ خدائے عزیز و علیم کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، اور چاند تو ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی ایک پرانی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے، اور نہ سورج کو یہ حق ہے کہ وہ چاند کو جالے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، ہر چیز ایک خاص مدار میں تیر رہی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اس نے سمندر میں کھارے اور میٹھے پانی کی لہریں چھوڑ دی ہیں جن کے اندر ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، اور جاننے والے جانتے ہیں، اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں کہ کھارے سمندر میں میٹھے پانی کی نہریں بھی ہوتی ہیں اور دونوں پانی ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں۔ گویا پانی ہو
سورج ہو، چاند ہو یا ستارے اور سیارے ہو، وہ اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا ایک طرح سے مجبور محض بنایا ہے اور ان کا تقوی ان کے اندر یہ ودیت کر دیا ہے۔ انسان کا معاملہ اس سے تھوڑا سا مختلف اس معنی میں ہے کہ انسان جہاں اپنی ایک حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہے، وہیں وہ اپنی جو آزادی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اور ارادے اور عمل کی آزادی جس میں اس کا امتحان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری آزادی دی، چاہے تو اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، چاہے تو اس کی نافرمانی کرے۔ اب انسان کی آزمائش اسی میں ہے کہ وہ اپنی اس اختیار والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خاطر اس کے حدود کی پوری نگرانی کرے اور ان باتوں سے پرہیز کرے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب تقوی کے اس مفہوم کو آپ سامنے رکھیے۔ آپ دیکھیے کہ بہت ساری اور مثالیں دی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی تنگی کے باعث ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اب آئیے تقوی انسان میں کیسے آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بے جان چیزیں اور جاندار مخلوقات دیگر وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابند ہیں اور اپنے مقصد کے حصول میں لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کا معاملہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک ارادے اور عمل کی آزادی حاصل کرنے والی مخلوق ہے۔ اس وجہ سے وہ سورج اور چاند کی طرح یا دیگر حیوانات کی طرح تقوی کی ڈور میں بندھی ہوئی نہیں ہے کہ اس سے منحرف ہی نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر مفید اور نقصان دہ چیزوں کو پہچاننے کا ذوق اس کے اندر رکھا ہے، اس کو عقل دی، اس کو اس بات کا فہم اور سمجھ دیا کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان کا اندازہ کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان صرف جسمانی وجود نہیں رکھتا بلکہ اس کا ایک اخلاقی اور روحانی وجود بھی ہوتا ہے۔ انسان کو اس بات کی صلاحیت دی گئی کہ وہ جو ہے اپنی عقل کو اور اپنی اس خداداد صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے اور روحانی اور اخلاقی نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نامعلوم زمانے سے انسان اخلاقی خوبیوں کو پسند کرتا ہے، مثلاً سچائی، امانت داری، دیانت داری، وفاداری، ایثار، قربانی، یہ ایسی قدریں ہیں جس کو انسان پسند کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹ، چوری، مکر، دغا، رشوت خوری، بددیانتی، بے انصافی، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ ظلم سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ اور یہی انسان کی جو کیفیت ہے کہ وہ اچھائی میں اور برائی میں فرق کرتا ہے، جس کو قرآن کے الفاظ میں ہم کہیں تو کہا گیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی اور بدی انسان پر الہام کر دی، یعنی گویا انسان اس بات کی تمیز کرنے کے قابل ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی، دوسرے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور یہ کہ وہدیناہ النجدین، یعنی ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، راستے کی ہدایت کر دی، صراط مستقیم اس کے سامنے کھول کر رکھ دی، چاہے تو وہ شکر گزار بنے یا نا شکر گزار رہے۔ پھر جو یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہدیناہ النجدین، کہ ہم نے اسے دونوں راستے، یعنی وہ راستہ جس پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ کی انعام اور اکرام کا مستحق ہو سکتا ہے، اور وہ راستہ جس پر چل کر وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو سکتا ہے، دونوں راستے اس پر واضح کر دیے۔ آئیے سامعین، آخری چند منٹوں میں ہم نے آج جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کر آج کی اس گفتگو کو مکمل کریں۔ پہلی چیز اس ساری گفتگو سے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی ہر شے کی زندگی اور اس کی ترقی کا محافظ ہے۔ تقوی ہر شے کی زندگی اور اس کی ترقی کا محافظ ہے۔ دوسری چیز ہم نے جو معلوم کی وہ یہ ہے کہ تقوی زندگی کی اصل شاہراہ، اصل راستے سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور اسی تقوی کی وجہ سے ہم غلط کاموں سے بچ کر
خطرات سے بچ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ تقویٰ کسی بھی مرحلے میں زندگی کی جد و جہد اور اس میں ترقی کرنے سے ہمیں منع نہیں کرتا۔ تقوی کے بارے میں جو ایک غلط تصور ہے کہ آدمی تقویٰ اختیار کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آخرت سمجھ جائے لیکن دنیا میں وہ تہی دست اور ناکام ہو جائے گا، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ہماری مادی، جسمانی، اخلاقی، روحانی ترقیوں میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ تقوی کی کوئی خاص صورت اور حیت نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ شخص متقی ہے یا یہ تقویٰ ہے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ہیں ہم ان حدود کی پوری پاسداری کریں۔ محترم ناظرین، تقوی کی شرعی حقیقت، تقوی کی قرآن میں کیا استعمالات ہیں، سنت میں کیا استعمالات ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ ہم کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے۔ جب تک کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔